دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک بیوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے سپریم کورٹ میں، ظاہر ہے اس کے لیے اب لارجر بینچ یا فل بینچ کہہ لیں 10 ممبرز کا بن گیا ہے، اور عمر عطاب بندیال ظاہر ہے اس کے سربراہ ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک اور اپلیکیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سبمٹ کی ہے کہ اس پروگرام یعنی یہ جو سماعتیں ہیں، ریویو پٹیشن کی جو سماعتیں ہیں، اس کو پبلک کیا جائے، یعنی لائیو دکھایا جائے، ٹی وی پر دکھایا جائے، لائیو سٹریم کیا جائے اس کو۔ وہ کہتے ہیں کیوں کیا جائے، یعنی انہوں نے جو اپلیکیشن میں جواز لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بینگ جج وہ تو ریسٹرکٹڈ ہیں، پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، اس طرح کے انٹرویوز نہیں دے سکتے، جبکہ حکومت جو کہ بقول ان کے خلاف باقاعدہ اِل ول رکھتی ہے، کینہ شتر رکھتی ہے، ان کے وزراء، وزیر اعظم سمیت، وزیر اطلاعات سمیت، اٹارنی جنرل سمیت، پریزیڈنٹ سمیت نہ صرف پریس کانفرنسز کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں، انٹرویوز دیتے رہے ہیں بار بار، اور اس کے یعنی پریزیڈنشل ریفرنس کی کاپی مجھے ملنے سے پہلے میڈیا میں اس کا کنٹینٹ جو ہے وہ لیک کیا۔ اس طرح سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو 2019 میں آرڈر کیا گیا اس کی کاپی آج تک مجھے نہیں ملی آفیشلی، جبکہ باقی سارے جہان کو پتہ ہے اس کا۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ وہ میڈیا کیمپین جو ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہے، ان کے خاندان کی، بچوں کی، ان کی بیگم کی، تو وہ اس کو میڈیا کے حوالے سے ڈیفینڈ کرنے میں ناکام ہے۔ لہٰذا لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ دونوں طرف سے جب دلائل وہ سنیں گے تو وہ اس کو بیلنس کر سکیں گے۔ یعنی اپنی ان کی جو انیبلٹی ہے، میڈیا جو بلٹس کریگ جو کمپریہنسو قسم کا پروپیگنڈا ہے حکومت کی طرف سے، اس کو کاؤنٹر وہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک سبب تو یہ ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یعنی جب دیکھیں ایک طرف سے دلائل ہوتے ہیں تو حکومت کے پاس کیونکہ میڈیا ہے اور اس پر بڑا ڈیٹائس ہے، وہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے خفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے بھی، اعلان بھی، تو وہ ان کی جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بات کوئی کی جاتی ہے اس کو تو ڈسٹارٹ کر کے بڑے سکیل پر وہ دکھایا جاتا ہے۔ دکھانے سے مراد یعنی اس پر تبصرے کیے جاتے ہیں، اینٹی قاضی فائز عیسیٰ، پرو حکومت پروپیگنڈا، جبکہ جب قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کوئی دلائل ہوں تو ان کو اس طرح ٹیک اپ نہیں کیا جاتا، لہٰذا وہ بالکل ون سائیڈڈ اور یک طرفہ معاملہ ہوتا ہے اور تصویر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کھینچی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا تعصب وغیرہ جو ہے وہ سامنے ہے، تو اس طرح یعنی جب جج حضرات دونوں طرف کے وکلاء کو سنیں گے، جج صاحبان جو عموماً بڑے جنرسلی ریمارکس دیتے ہیں، وہ جب آئیں گے اور لوگ دیکھیں گے تو اچھی ہے، اور یہ کوئی انپریسیڈنٹڈ اس سینس میں نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، بہت سارے ممالک میں یعنی یہ لائیو سٹریم یا اس طرح کا معاملہ بھی ہوتا ہے، براہ راست ہیرنگز کو دکھایا جاتا ہے، بلکہ اس سے پہلے تو تقریباً ہر کورٹ میں باقاعدہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ کیے جاتے تھے، یعنی اب بھی ملکوں میں ہوتے ہیں کہ اگر نہ بھی دکھائیں، لیکن پاکستان میں جو ہے یہ پروسیڈنگز ریکارڈ نہیں ہوتی۔ یہ بھی یعنی چاہیے ایک سپریم کورٹ کو، یعنی یہ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ ایک تو جو بھی انتہائی امپورٹنٹ کیس ہو، جیسے اب قاضی فائز عیسیٰ کا ہے، یا جیسے وہ پریزیڈنشل ریفرنس ہے، یا جیسے نواز شریف صاحب کے خلاف کیس تھے یا ہیں، تو ان کو لائیو کاسٹ کیا جائے، اور حکومت کے اپنے چینلز پر بھی پرائیویٹ لوگوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ جو بھی ان کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ اس طرح ایک تو بے مہار نہیں ہوں گے
یعنی مہذب انداز میں بات ہوگی فریقین کی طرف سے. دوسرا جج صاحبان جو ہیں ان کی مناپلی جو ہے نا کہ اپنی مرضی سے کسی کا منہ بند کر دیا اب دیکھیں پریزیڈنشل ریفرنس میں ہی اٹارنی جنرل کو 15-16 دن سنا ان کے وعظ و نصیحت کو، حالانکہ بالکل فضول قسم کی ان کی یعنی انکنسسٹنٹ قسم کے دلائل تھے. اور جو دوسری طرف ڈیفینڈ کرنے والے تھے جو سیکرٹ بیلٹ کے حق میں تھے ان کو کسی کو 15 منٹ ملے، کسی کو آدھا گھنٹہ، کسی کو گھنٹہ ملا. لہٰذا اس طرح کی ڈنڈی جب ماریں گے جج صاحبان، اور پھر ایک طرح سے جج صاحبان کے حق میں بات یہ ہے کہ جب کوئی بازو مروڑنے کے لیے کوئی ISI کا یا کوئی باوردی ٹھگ آئے گا تو اس کے سامنے ایکسکیوز ہوگا نا کہ دیکھیں ہم دنیا کے سامنے ہیں، وہاں پر کھل کے بات سارا جہان دیکھ رہا ہوگا، تو ہم اس طرح بالکل بلیٹنٹلی آئین اور قانون کی وائلیشن کر کے تمہیں کیسے سرو کریں. تو بہرحال قاضی فائزہ کی یہ جو اپلیکیشن ہے کہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ ریویو پٹیشن کی ان کو ٹیلی کاسٹ کیا جائے، ان کو لائیو دکھایا جائے، لائیو اسٹریم کیا جائے، تو یہ زبردست ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا بینچ اس پر فیصلہ دیتا ہے یا کیا اس پر حکم سپریم کورٹ کس قسم کا رویہ اپناتا ہے. ہمیں امید تو نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں گے، لیکن چلو قاضی صاحب نے تو اتمام حجت کر دیا ہے، آج نہیں تو کل بالآخر اس راہ پر جانا پڑے گا کہ اس کے یعنی فوائد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور بہت سارے ممالک میں یہ پریکٹس موجود ہے. بلکہ بعض کیسز میں تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اب کیونکہ اس کرونا وائرس نے ایک تو چیز لوگوں کو پریکٹیکلی دکھا دی کہ فزیکلی پریزنٹ ہونا ضروری نہیں ہے، آپ ورچولی پریزنٹ ہو سکتے ہیں، آن لائن پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جتنے بھی عام کیسز ہوں. تو اس طرح ایک تو سیکیورٹی کا مسئلہ، بھیڑ کا مسئلہ یہ حل ہو سکتے ہیں، خاص طور پر مثلاً جب کوئی قتل وغیرہ کے کیسز ہوتے ہیں تو اس میں عموماً لوگ جب پیشی وغیرہ پر جاتے ہیں تو لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت ہوتی ہے. اگر اس میں بھی اس قسم کی یعنی آن لائن کا سلسلہ اپنا لیا جائے، اب ظاہر ٹیکنالوجی زبردست ہے تو بہت ساری قباحتوں سے بچا جا سکتا. باہر پروگرام اگر آپ کو پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں جناب، خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. پاک بیوس محمد منشا، السلام علیکم. کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ قاضی فائزہ کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے سپریم کورٹ میں، ظاہر ہے اس کے لیے اب لارجر بینچ یا فل بینچ کہہ لیں 10 ممبرز کا بن گیا ہے، اور عمر عطاب بندیال ظاہر ہے اس کے سربراہ ہیں. اب اس کے ساتھ ایک اور اپلیکیشن جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے سبمٹ کی ہے کہ اس پروگرام یعنی یہ جو سماعتیں ہیں، ریویو پٹیشن کی جو سماعت ہیں، اس کو پبلک کیا جائے، یعنی لائیو دکھایا جائے، ٹی وی پر دکھایا جائے، لائیو اسٹریم کیا جائے اس کو. وہ کہتے ہیں کیوں کیا جائے، یعنی انہوں نے جو اپلیکیشن میں جواز لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بینگ جج وہ تو ریسٹرکٹڈ ہیں، پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، اس طرح کے انٹرویوز نہیں دے سکتے، جبکہ حکومت جو